گھرانہ سخیوں کا گھرانہ ہے. کریم اسے کہتے ہیں کہ جو خود کھائے نہ کھائے دوسروں کو ضرور کھلائے. اور اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت میں سارے ہی کریم ہیں، لیکن سب کے درمیان میں کریم اہل بیت امام حسن کی ذات ہے. سب سے بڑی ذات جو کریم ذات ہے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات ہے. امام حسن مجتبی. اچھا ایک واقعہ ذہن میں آ گیا تو وہ بھی سنتے جائیے. ڈاکٹر صاحب شام میں حاکم شام نے اسے پتا چلا کہ شام میں ایک بہت بڑا تاجر آیا ہوا ہے، بہت بڑا تاجر آیا ہوا ہے، بزنس مین. اس کی عمر جو تھی وہ 160-180 برس تھی. اللہ اکبر، 160-180 برس. اس نے اس تاجر کو اپنے دربار میں بلا لیا. اس نے کہا سب سے پہلے یہ بتا، حاکم شام نے کہا ملک صاحب میرے حال ویکھیا ہے، جملہ بڑا بڑا دین لگا. اس نے تاجر سے کہا کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہاری اتنی عمر ہے 160-180 برس، اتنی زیادہ عمر کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا، مجھے رزق دیا، میں تجارت کے لیے جاتا تھا، جب میں کوئی مال خریدتا تھا تو خریدتے ہوئے کچھ پیسے زیادہ دیتا تھا. جب بندیاں نے بڑے گھبرا کے سنیا، یعنی جو مال کی قیمت ہوتی تھی اس قیمت سے بھی کچھ زیادہ دیتا تھا جس سے خریدتا تھا. اور جب میں مال بیچتا تھا تو جو میرا منافع ہوتا تھا وہ منافع رکھنے کے بعد جو مال میں آگے بیچتا تھا اس مال کو بیچتے ہوئے مقدار کچھ زیادہ دیتا تھا. یعنی 1 کلو اگر کسی نے کوئی چیز لی ہے تو 1 کلو سے زائد وہ چیز دیتا تھا، پیسے کلو کے ہی لیتا تھا. اللہ نے میرے اس عمل کو دیکھا، اللہ کو پسند آیا، اس نے میری عمر بڑھا دی. اللہ نے میری عمر بڑھا دی. اس نے کہا اچھا گل ہوں سنن والی دے. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہاری اتنی عمر ہے، ایک ایک بندے سے میں کہہ رہا ہوں کہ توجہ میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے، انشاءاللہ لطف آئے گا. اس نے کہا اچھا 160-180 برس عمر ہے، مکہ میں تو گئے ہوگے؟ اس نے کہا بڑی دفعہ، بڑی مرتبہ جانا ہوا تجارت کے سلسلے میں. اس نے کہا میرے جد کو کبھی ملے تھے؟ میرے جد کو ملے تھے کبھی؟ اس نے کس کو؟ امیہ کو. گھبرا کے سنیں گے، میں نہیں پڑھوں گا. کس کو؟ امیہ کو. اس نے کہا ہاں. کہا اس نے کیسا پایا؟ اس نے کہا انتہائی بے وقوف، انتہائی جاہل، انتہائی بخیل، انتہائی بدصورت، انتہائی بدسیرت. اس نے جیسے ہی سنا معاویہ کہتے ہیں خاموش ہو جا، میرا دربار، میرے جد کی بدخوئیاں. توجہ نہیں فرما رہے زان محترم. اس نے خاموش، میرے دربار میں میرے ہی جد کی عیب. اس نے کہا اچھا یہ بتا کبھی حسن کے جد سے بھی ملاقات ہوئی؟ کبھی حسن کے جد سے بھی ملاقات ہوئی؟ اس نے کس سے؟ ہاشم سے. اس نے کہا ہاں. کیسا پایا؟ اس نے کہا انتہائی خوبصورت. کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ انتہائی خوبصورت، انتہائی خوبصورت سیرت، انتہائی خوبصورت، انتہائی خوبصورت، انتہائی سخی. اس نے خاموش ہو جا. اچھا یہ بتا اب تو نے میرے جلال کو جو ہے وہ پکارا ہے، یہ بتا کیا چاہتا ہے؟ مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں. توجہ اذان محترم، ذوالفقار صاحب جا کے ہے، مجھ سے مانگ، جو مانگے گا میں عطا کروں گا.
اس نے کہا کہ دیکھ بات یہ ہے کہ جس عمر کے حصے میں میں پہنچ چکا ہوں، عمر کی جو سب سے آخر ہوتا ہے وہ بڑھاپا ہوتا ہے. اس میں انسان جو ہے وہ اور تو کچھ نہیں مانگتا، موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، تو خواہش یہی ہوتی ہے کہ جنت مل جائے. ہائے ہائے ہائے، خواہش یہی ہوتی ہے کہ جنت مل جائے. اگر تو مجھے کچھ دے سکتا ہے تو مجھے جنت کی ضمانت دے دے. مجھے جنت کی ضمانت دے دے. اس نے کہا نا یہ میرے بس میں نہیں ہے، جنت میرے اختیار میں نہیں ہے، کچھ اور مانگ. اس نے کہا اچھا، عمر کا جو سب سے بہترین حصہ ہوتا ہے، اگر تو کچھ دینا چاہتا ہے تو سن، عمر کا جو سب سے بہترین اور خوبصورت حصہ ہوتا ہے وہ جوانی ہوتی ہے. اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو میری جوانی لوٹا دے. اس نے کہا یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، میں یہ بھی نہیں کر سکتا. اس نے کہا پھر مجھے اجازت دے میں چلا جاؤں. جس اس محفل میں بیٹھنا ہی گناہ ہے کہ جس کے مالک کو نہ جنت پر اختیار ہو نہ دنیا پر اختیار ہو. تو عزیزان گرامی ایک ذرا مجھے جملہ کہنے دیجئے، ان کے دامن کو نہ پکڑیے گا کہ جو خود اپنی جنت کی ضمانت نہیں دے سکتے اور نہ دنیا دے سکتے. ان کے پاس آ جاؤ جو دنیا بھی دے سکتے ہیں اور جنت بھی دے سکتے ہیں. اور اس کی دلیل میں آپ کو دیتا چلوں. ابھی میں نے آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا، جب دربار میں لوگوں کے وجود کو خرید رہا تھا، لوگوں کے قلب کو خرید رہا تھا، لوگوں کے نفسوں کو خرید رہا تھا، تو اس وقت امام نے اپنے چاہنے والوں کو ایک جوتی کے پہنانے کے بدلے میں پوری وہ مالت ادا کر دیا. اس نے کہا مولا یہ تو دنیا کا مال ہے. مولا نے فرمایا یاد رکھ، دنیا میں یہ دے رہے ہیں، آخرت میں تیری شفاعت کے بھی ضامن ہیں. بس عزیزان گرامی قدر، آخری جملہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام. رسول خدا کا وصال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے. بادشاہ روم نے بہت ساری اونٹوں پر زکوٰۃ لاد کر اپنے سفیر کو مدینے بھیجا اور اسے کہا کہ جاؤ جا کر مسلمانوں کے رسول سے ملو اور ان کے سامنے یہ 6 سوال رکھو. اگر وہ ان 6 سوالوں کے جواب دے دیں تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، کلمہ پڑھنا اور یہ زکوٰۃ انہیں دے دینا. سفیر مدینے میں آ گیا. مدینے میں آ کر اس نے کہا کہ مسلمانوں کا رسول کون ہے؟ پوری توجہ، مسلمانوں کا رسول کون ہے؟ کسی نے کہا کہ رسول اللہ تو اس دنیا سے رخصت کر گئے. اس نے کہا کہ ان کا کوئی جانشین، ان کا کوئی نائب، ان کی کوئی جگہ پر بیٹھنے والا. اس نے ہاتھ سے پکڑا اور لے گیا دربار میں. دیکھا تو وہاں پہ 2 صاحب بیٹھے تھے تخت پر. تخت پر 2 صاحب بیٹھے تھے. اس نے جا کر کہا کہ میں بادشاہ روم کا سفیر ہوں، بادشاہ روم نے مجھے یہ اتنی بڑی زکوٰۃ دے کر بھیجا ہے. اس نے کہا کہ مسلمانوں کے رسول سے جا کر یہ 6 سوال کرو، اگر 6 سوالوں کے جواب دیں تو کلمہ بھی پڑھنا، بیعت بھی کرنا اور یہ ساری زکوٰۃ مسلمانوں کے رسول کو میری طرف سے دے دینا. تو اب مجھے پتہ چلا ہے کہ رسول تو دنیا سے رخصت ہو گئے، تم رسول کے جانشین ہو، ان کے تخت پر بیٹھے ہو، تو لہٰذا میں تم سے 6 سوال کروں گا. اگر تم نے جواب دے دیے تو کلمہ بھی پڑھوں گا، یہ زکوٰۃ بھی دوں گا. اس نے کہا، پہلے صاحب نے کہا کہ سوال کون سے ہیں؟ اس نے کہا میرے 6 سوال ہیں.
اور پہلے سوال کے 3 حصے ہیں، گھبرا کے نہ سنیے گا، پہلے سوال کے 3 حصے ہیں۔ اس نے کہا سوال بیان کرو، اس سفیر نے سوال بیان کیا، سوال بڑا ٹیڑھا سا تھا، انہوں نے کہا یہ تو مجھے نہیں آتا، اوئے ہائے یہ تو مجھے نہیں آتا، کوئی اور سوال کرو۔ اس نے دوسرا سوال کیا، وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اس نے کہا جب پہلا نہیں آتا تو اس کا کیا جواب دوں گا، اور سوال کر۔ اس نے تیسرا کیا، وہ ان دونوں سے زیادہ مشکل تھا۔ اس نے کہا جب وہ پہلے 2 نہیں آئے تو یہ کیسے، اس کا جواب کیسے دوں گا۔